اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر زخم آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان کا مبارک چہرہ پانی سے دھو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا کیا دردناک واقعہ ہوا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ اور سیدۃ نساء العالمین جیسے القابات عطا ہوئے۔ آپ وضاقدہ اور شکل صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ تو میرے دوستو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ آپ کی ولادت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہوئی، اس لیے اسے مولد فاطمہ کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر اولاد کی طرح آپ کو دائی کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آپ کو دودھ پلائیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی۔ تو میرے دوستو، آپ بہت عبادت اور ریاضت کرنے والی تھی۔ آپ روزوں اور عبادت اور ریاضت کا بہت شوق رکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دی اور اللہ سے یہ شکوہ کرنے لگی کہ اے اللہ، تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی کہ تیری فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوا۔ تو میرے دوستو، جہاں وہ اتنی عبادت گزار تھی، وہیں پر وہ کائنات کی وہ خاتون تھی جو سب سے زیادہ پردہ اور حیا کرنے والی تھی۔ شرم و حیا اور پردہ کرنا آپ کے اعلیٰ اوصاف میں سے تھا۔ کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، بلکہ آپ کی یہ تمنا تھی کہ وصال کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ بظور محشر لوگوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزر جائیں۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا آپ کا محبوب اور پسندیدہ ترین عمل تھا۔ چنانچہ آپ کی یہ شان اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی۔ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل۔ یہ مبارک نکاح ایک قول کے مطابق 26 یا 27 صفر سن 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امور خانہ داری کی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی اور سلیقے سے نبھایا اور ہر طرح کی مشکلات پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، پانی کی مشک بھر کر لانے کی مشقت ہوتی، آپ نے پھر بھی اپنی ازدواجی زندگی کا سفر صبر اور شکر سے طے کیا۔ جہاں آپ اتنے صبر اور شکر کرنے والی تھی، وہیں پر آپ ایک ایسی خاتون تھی جو اپنی اولاد کو ایک اچھی تربیت کی۔ وہیں پر آپ ایک صالح خاتون تھی جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ آپ کے 3 بیٹے حسن، حسین، محسن اور 3 بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ان میں حضرت محسن اور رقیہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ عشق رسول میں آپ اس درجہ آگے تھیں کہ آپ اپنے بابا جان سے بے انتہا محبت فرماتی، انہیں اپنی جگہ بٹھاتی، ان کے خوشی سے خوش اور ان کی تکلیف پر رنجیدہ ہو جائے۔ ایک بار کفار مکہ نے معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی ڈال دی۔ آپ کو معلوم ہوا تو بہت غمگین ہوئی اور فوراً جا کر اسے ہٹا دیا، لیکن اس واقعے پر کوئی مستند روایت نہیں ملتی۔ اور اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر شدید جنگ میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر بھی زخم آ گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان کا مبارک چہرہ پانی سے دھو رہی تھی مگر خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آخر آپ نے کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ مبارک چہرے کے زخم پر رکھی۔ میرے دوستو، جس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم اور اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت اور پیار کیا کرتی تھی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے لخت جگر سے بہت محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے اور ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ نیز آپ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے ہاں تشریف لاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے اور جو چیز اسے ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ تو پھر دوستو، یہ مختصر سی ویڈیو جو کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بیان کیا۔ تو پھر دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔